اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ 27ویں سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، سورہ شعراء ختم ہوئی تھی۔ طاسین حروف مقطعات پہ میں بہت سی صورتوں میں چونکہ گزر چکی، بہت کچھ کہہ چکا ہوں میں، تو اس لیے اب اس کی کوئی تفصیل نہیں۔ طاسین تلک آیات القرآن، وہ قرآن کی آیات ہیں اور کھلی ہوئی اور واضح اور روشن کتاب ہے ایک۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے وہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان لانے والے کون؟ اس کی تفصیل دی ہے کہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی تو ہیں جو آخرت میں یہ پورا یقین، مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ مضمون بھی بہت دفعہ آ چکا، لیکن بہت اہم ہے کہ اقامت صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا صرف کچھ پیسے دینا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بہت اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، تو اس لیے اس کا ریمائنڈر بھی ضروری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ ایک پورے نظام کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو، اپنی اہلیہ اور صاحبزادے جو گود میں تھے حضرت اسماعیل کو، ڈیزرٹ میں چھوڑ کر واپس چلے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے وہاں یہ دعا کی، یا یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو اس ایسی ایک ویلی، اس وادی کے اندر چھوڑ دیا ہے، یہاں بسا دیا ہے، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کچھ اگتا نہیں، جو ڈیزرٹ ہے۔ اور فرمایا پھر ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہمارے اس میں وہ اپنی نسل کو بھی شامل کر رہے ہیں آنے والی، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ اتنی دور لانے کی ضرورت تھی انہیں، اگر یہ صرف نماز پڑھنا تھا تو، اور اس کے لیے یہاں چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی؟ یہ تو وہ اگر صرف نماز پڑھنا ہی صلاۃ قائم کرنا ہوتا تو یہ تو وہ شام میں کر لیتے، سیریا میں۔ یہ مرکز تھا تمام عالم اسلامی کا، ملت اسلامی کا، جہاں وہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایک نظام کا مرکز ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ویوستھا ہے جس کا مرکز ہے، تاکہ وہ اسے قائم کریں۔ تو صلاۃ کا قیام اصلاً تو پورا نظام ہے، لیکن یہ قائم، صرف یہ قیام جو ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے لیے لازمی، ایسینشیل، کمپلسری کچھ پریکٹسز رکھی گئیں دین میں، اور اسے بھی صلاۃ کا قیام کہتے ہیں۔ اس اصل نظام کے قیام کے لیے یہ لازمی ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا، جسے ہم پھر اردو میں نماز قائم کرنا کہتے ہیں، جس کے 5 وقت ہی ضروری ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔
تو یہ نماز پڑھنا نہیں تھا، قائم کرنا. تو نماز کا بھی قیام، اس نظام کا قیام اس کے لیے لازم ہے. اس نماز کا قیام جو اپنے وقت پر ضروری قرار دی گئی ہے، دن میں 5 وقت، اور اس کا قیام کا مطلب یہ کہ اس کا سلسلہ کبھی بریک نہیں ہو، ٹوٹے نہیں. تو اس کا قیام بھی یہ محض یا سمپلی یہ نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے جو آج مسلمان سمجھنے لگے. قیام کا مطلب ہے کہ سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں، اس کا کرم کبھی بریک نہیں ہو، قائم استھاپت تو تب ہوگی، پرماننٹ رہے. تو نماز کی جو کیفیت ہے، جو منوستھتی ہے، وہ پرماننٹ ہو جائے، اس کے لیے یہ پریکٹسز تھیں. جب کوئی پریکٹس ہوتی ہے، جب کوئی ابھیاس ہوتا ہے، تو پھر وہ سب کانشیس مائنڈ میں آ جاتا ہے، پھر اسے خود بخود بغیر سوچے ہوئے انسان کرنے لگتا ہے. اس کے لیے پھر سوچنا نہیں پڑتا، سوچ کر اس کے اسٹیپس نہیں لیتا جس چیز کا ابھیاس ہو جاتا ہے، بلکہ ذہن کسی اور طرف چل رہا ہے تب بھی وہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ نماز تو اصل میں یہ تھی جہاں سے شروع ہوتی تھی. یہ تو اب میں گن نہیں سکتا کتنی مرتبہ اس مضمون کو میں نے، اس سبجیکٹ کو میں نے یہاں پر ڈسکرائب کیا ہے، بیان کیا ہے کہ شروع یہاں سے ہوتی تھی وہ کہ یہ کلپنا کریں، یہ تصور کریں، یہ میڈیٹیٹ کریں کہ یہ دھیان پورا کریں، دھیان آکرشت کریں، کیندرت کریں کہ اس وقت اللہ کے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں، اس وقت ہم اس کے حضور میں ہیں، سب طرف سے کٹ کر. یہ منوستھتی اور یہ کیفیت جو ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ پرماننٹ ہو جائے گی اگر یہ ابھیاس، یہ مشق لگاتار جاری رہے گی. اور اس کے لیے پریسکرپشن تھا کہ 5 وقت. اگر یہ بریک ہوگا تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی، پھر اس میں کمی آ جائے گی. وہ ہے اصل صلاۃ کا یا نماز کا قائم استھاپت ہو جانا یا پرماننٹ ہو جانا، کہ اس ابھیاس سے جب اٹھے، ایک وقت کی نماز سے جب اٹھے تو اس کے بعد بھی وہ منوستھتی، وہ مینٹل اسٹیٹ قائم رہے کہ ہم ہر وقت ایشور کے، خدا کے سامنے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. تو جب یہ ہے نماز کا قیام، اور جب یہ نماز کا قیام اس پریکٹس کے لیے تھا جو پورا ایک نظام ہے، ایک پوری ویوستھا ہے، ایک پورا سسٹم ہے، صلاۃ کا قیام. تو وہ ایمان لانے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ شبھ سوچنا ہے، ان کے لیے مارگدرشن اور ہدایت ہے جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. دنیا کے اس وقت جتنے بھی ریلیجنز ہیں، جتنے مذہب ہیں، جو اوریجنل جو دین تھا، دھرم تھا، اس سے کٹ کر وہ الگ الگ مذہب سے بن گئے ہیں. وہاں سب جگہ جو دان ہے اس کو بہت اچھی چیز، آمس، اس کو بہت اچھی چیز تو مانا گیا، اس کی بہت پریرنا دی گئی، اس کی بہت ترغیب دی گئی، بہت انسپائر کیا گیا کہ ہاں اچھی چیز ہے، لوگوں کی سہایتا کیا کرو، مدد کیا کرو. لیکن کمپلسری کہیں نہیں ہے. دین میں کمپلسری تھا، اسلام نے اسے ریوائز کیا یا ریوائیو کیا اور یاد دلایا کہ یہ لازم تھا. کچھ حصہ تو کمپلسریلی دینا ہے، پے کرنا ہے. ان لوگوں کو جو پاورٹی لائن سے اوپر ہیں وہ دیں گے، ان کو جو پاورٹی لائن سے نیچے، ان سے لیا نہیں جائے گا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے گرو ہیں، لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا کیے ہوئے، یہ سب غریبوں سے بھی لیتے ہیں، دیتے انہیں کچھ نہیں ہے. ان لوگوں سے لینا تھا جو پاورٹی لائن، غریبی ریکھا سے اوپر ہے، اور انہیں پے کرنا تھا، انہیں دینا تھا، اور اسے ان کا رائٹ کا حق، ادھیکار، یہ کوئی احسان نہیں تھا ان کے اوپر. زکوٰۃ لفظ جو ہے وہ زکا سے بنا ہے، اس کی مول دھاتو یا مادہ جس ورڈ سے، جس شبد سے بنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے ایوالو کرنا، بڑھانا، اوپر اٹھانا، اونچا اٹھانا.
تو اصل بات یہ ہے کہ کچھ خالی پیسے دے دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کی حالت کو اوپر اٹھانا، ان کی وہ آگے بڑھ جائیں، کچھ اوپر اٹھ جائیں. بھئی اتنا زکوٰۃ تو یہ اسپرٹ ذہن میں رہے. جب یہ اسپرٹ ذہن میں رہے گی تو خالی اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے 2.5% دے دیا اب چھٹی ہو گئی. اس کے بعد بھی، اس 2.5% کے دینے کے بعد بھی اگر پڑوسی بھوکا رہا تو ایمان جاتا رہے گا. خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور پڑوس کے اندر فاقہ ہوا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس نظام کو، اس ویوستھا کو قائم کرنے والے جو ہیں وہ ہیں جو آخرت میں پورا یقین رکھتے ہیں. آخرت بعد کا دور، وہ جو اس دنیا کے بعد آئے گا. لائف، جیون ایک مسلسل، ایک لگاتار ایک سلسلہ ہے، ایک کرم ہے جو چلا جا رہا ہے. اس میں ایک لائن آتی ہے جہاں پر یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس لائن کو کراس کرتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں. موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی آگے جاتی ہے. یہ ورلڈلی لائف، یہ میٹیریل لائف یہاں پر رک جاتی ہے. اب یہاں 2 سسٹمز ہیں دنیا میں. کچھ لوگ تو انہیں یہاں پر چھوڑتے ہوئے جو کہتے ہیں مر جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس جیون صرف یہی تھا، ختم ہو گیا. ان کے علاوہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے کرموں کا بدلہ بھی چکانا ہوگا اور اس کے بعد بھی زندگی ہے. ان میں 2 طرح کی آستھائیں ہیں، 2 طرح کے ان کے اندر عقیدے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے، یہ سمے جو ہے ایک سائیکل ہے، چکر ہے، وہ گھوم کر واپس آتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. جب کسی چیز کے سرے نہیں ہوتے، سرے ملا دیے جاتے ہیں تو اسے چکر کہتے ہیں. اب سرے ملا دیے گئے تو اب ایک بھی سرا نہیں بچا، اسے چکر یا سائیکل کہتے ہیں. اور جب سرے ہوں گے، جب وہ سرے ملائے نہیں جائیں گے تو سرے ہوں گے، اس کی کہیں اسٹارٹنگ ہوگی اور کہیں اینڈ ہوگا جب سرے ملائے نہیں جائیں گے. تو یہ 2 یہاں پر 2 طرح کی مانیتائیں ہیں، عقیدے ہیں. کچھ لوگ تو وہ کہتے ہیں سمے ایک چکر ہے، اسی چکر میں، اسی سائیکل کے اندر جو کرم کیے آگے جا کے جنم لیا وہاں اس کے پھل ملے. لیکن اگر ایسا ہوتا، یعنی اسی دنیا کے اندر یہاں پر دوبارہ جنم لیا، پھر مرے، پھر جنم لیا، پھر مرے، پچھلے جنم کے کرموں کا پھل اسی جیون میں ملے گا. یہیں پر اسی دنیا میں جنم ہوتا رہے گا، اسی جیون میں نہیں، اگلے جنم میں جو اسی زمین پر بار بار جنم ہوتے رہیں گے. لیکن اگر یہ سائیکل ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو لوٹ کر اسی اسپاٹ سے وقت گزرتا، چاہے وہ کچھ 1000 سال کے بعد ہو، چاہے لاکھوں سال کے بعد، چاہے کروڑوں سال کے بعد. اگر یہ ایک سائیکل ہوگا، یہ ایک چکر ہوگا، تو پھر اسی راستے سے پھر سمے گزرے گا کبھی. اور جب اس راستے سے سمے گزرے گا تو پھر سب کچھ وہی پیش آئے گا جو پہلے پیش آ چکا تھا. آپ سب لوگ یہی بیٹھے ہوں گے، میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں گا. کبھی ایسا آئے گا، چاہے وہ 1000 سال بعد ہو، چاہے کروڑوں سال بعد ہو، اور کبھی ایسا ہو چکا ہوگا پہلے بھی. پھر میننگ لیس ہو جاتی ہے ہر بات، کوئی ارتھ نہیں رہتے، کوئی معنی نہیں رہتے. اگر سب کچھ وہی لوٹ کر آ رہا ہے تو اس میں اپنے کرموں کا تو کچھ بچا نہیں، اپنے اعمال کا، اپنے فیصلے کا. یہ تو پھر فورسڈ ہو گیا کہ لوٹ کر سب کو انہی اسپاٹس پر آنا ہے جہاں سے وہ گزرے تھے، اور سب کچھ وہی کرنا ہے جو پہلے کیا تھا. اور ایک دوسرا درشن کہہ لیں ہم اسے، دوسری فلسفی کہہ لیں ٹائم کے بارے میں، وہ یہ کہ ٹائم جو ہے وہ سائیکل نہیں ہے، وہ ایک لائن ہے، اسٹریٹ لائن ہے جو چلی جا رہی ہے. اس میں بیچ میں ایک مارجن، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں سر اس دنیا سے ہٹ کر ہم اگلی لائف میں انٹری کر لیتے ہیں، وہ لائف بدل جاتی ہے. کرموں کا پھل وہاں پر بھی ہے، لیکن لوٹ کر اس جگہ پر نہیں آتا جہاں سے چلے تھے. کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی لوٹ کر وقت نہیں آئے گا. جو گزر گیا وہ گزر گیا. یہ ایک دوسرا درشن یا دوسرا فلسفہ ہے. تو دنیا کے بہت سے مذاہب ان میں سے ایک بات کہتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے جو مذاہب ہیں یا مانیتائیں ہیں یا فیتھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن ہے جس کی واپسی نہیں ہوتی. آخرت اس بعد والے حصے کو کہتے ہیں.
اس لائن کو کراس کر لیا، جو بات کو جو دور آیا اس مادی اس بھوتک جیون کے بعد، اس کو آخرت کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اصل میں یہی ہیں جو آخرت کے اندر یقین رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ وہاں پر پھر خدا کی موجودگی کا، ایشور کے ساتھ میں ہونے کا پورا تصور موجود ہوتا ہے اس صلاۃ کی پریکٹس سے. اور جو کچھ وہ زکوٰۃ کمپلسری اپنی سویچھا سے، اپنی مرضی سے، نہیں کہ کسی کو دان پن کچھ کر دیا، جو کچھ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے، ان کا جیون استر اٹھانے کے لیے، ان کو ایوالو کرنے کے لیے دیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ آگے جا کر اس کا پھل ملے گا. اگر یہ نہ ہو کہ آگے اگر جیون یہیں پر چلتا رہے بار بار، پھر مرے، پھر اگلا اس جنم کے کرموں کا پھل اگلے جنم میں مل رہا ہے، کیا حرج ہے اس وقت عیش کر لیں، دوسروں کی کاسٹ پر کر لیں، دوسروں کے پیسے مار کر لیں، نہیں کوئی دان دیتے، لوگوں کو سسکنے تڑپنے دیں، نہیں کسی کی سہایتا کرتے، اگلے جنم کے اندر جتنا یہاں عیش کیا ہے اسی کے برابر دکھ بھی مل جائے گا. پھر ٹھیک کر لیں گے اپنے آپ کو اس جنم میں، پھر آگے ٹھیک ہو جائیں گے. فیوچر جسے ابھی دیکھا نہیں، اس کے لیے تو یہ انگریزی میں کہتے ہیں ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. جھاڑی میں دو پرندے ہوں، اس کے مقابلے میں ایک ہاتھ میں وہ اچھا ہے. تو ابھی اسے دیکھا نہیں، معلوم نہیں ملے گا. اگر ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو سنیم میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، اپنے جو سمجھا تھا جسے کہ خود کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا، اسے دوسروں پر بھی خرچ کیا، ایشور کی اچھا، اس کی مرضی، اس کی رضا کے مطابق اپنا جیون گزارتے رہے، چاہے اس کے اندر اپنی کچھ اچھاؤں اور خواہشات کو روکنا پڑا. اس کا بدلہ ملے گا، معلوم نہیں ملے گا، دیکھا نہیں نا، بتایا گیا ہے. تو اگر اتنا ہی بدلہ آگے جا کے ملنا تھا تو اچھا تو یہ کہ اس وقت جیسا دل چاہے کر لو. اور پھر کچھ تکلیفیں اگر آ گئیں جو دیکھیے تو پھر اس جنم کے اندر پھر اچھے کرم کر لیں گے، آگے پھر اور اچھا مل جائے گا. یہ تو جب وقت واپس نہیں آتا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کا بدلہ ملے گا، وہاں کریکشن نہیں ہوگا، ماڈیفیکیشن نہیں ہوگا. یہ جب سائیکل کو ہم ہٹائیں گے، جب اسے ٹائم کو اسٹریٹ لائن بنائیں گے تو پھر واپسی نہیں ہوگی، اپنے کرموں کو ٹھیک کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی واپس. تب الرٹ رہنا ہوگا کہ نہیں، ہمیں ابھی کرنا ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس لیے اس نظام کو، اس ویوستھا کو قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے اس کا کہ وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسرا جیون آئے گا. آخرت میں پورا یقین رکھتے ہیں. پرلوک میں، یہاں لفظ تو آئے ہیں، یہاں بھارتیہ درشن کے اندر بھی پرلوک سارے اسکرپچرز میں ہیں. ان پرانوں سے لے کر جو بات کو لکھے گئے اور اپنشدوں سے، وہ جو اوریجنل جسے ایشور کی وانی یا خدا کا کلام کہتے ہیں، وید وہاں پہ بھی موجود ہے. پرلوک، یہ لوک نہیں، یہ جہان نہیں، یہ دنیا، یہ سنسار نہیں، the other world، پرلوک. اس کے بعد بھی اسے یہیں کی بات کہتے ہیں. تو وہ جو پرلوک کے اندر پھر بدلہ ملے گا، اس کے اندر پورا یقین و وشواس رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اور وہ لوگ جو، دیکھیے پہلے یقین کی بات تھی، وشواس، پورن وشواس، ہم یوقنون. اب یہاں پر لیکن جو لوگ سرے سے اسے مانتے ہی نہیں، ایمان نہیں رکھتے. بہت سے لوگ مانتے تو ہیں، یقین نہیں ہے پورا. زبان سے کہتے ہیں یقین ہے، لیکن یقین تو کرموں میں نظر آتا ہے، وشواس تو کرموں میں نظر آتا ہے اگر یقین ہوتا ہے تو. منہ سے کہنے خالی یقین نہیں ہوتا کہ پورا وشواس ہے کہ نہیں ہے. مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کی خرابیاں ہیں اور غلطیاں ہیں جو ان کو غلط راستے پہ لے جاتی ہیں، اس کا ان کو برا بدلہ، اس کا ان کو انجام بھگتنا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. ان کے کرم ان کے لیے اسی دنیا کے اندر خوبصورت، اچھے لگنے والے بنا دیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھا کر رہے ہیں. فهم یعمہون،
لیکن اصل میں وہ بھٹک گئے ہیں. جو صحیح راستہ جس نے کھو دیا وہ تو بھٹکا ہی ہوا ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بہت بری یاتنا ہونی ہے، عذاب ہونا ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور پھر جب وہ وہاں پہنچیں گے جسے نہیں مانتے تھے تو وہاں بہت زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوں گے. ایک سرٹن، ایک یقینی، ایک نشچت آگے آپ کے سفر میں کوئی منزل آنے والی ہے اور آپ مانتے ہی نہیں کہ وہ منزل آئے گی. آپ کہتے نہیں وہ نہیں آئے گا، آگے جا کے وہ منزل نہیں آئے گی. بھئی یہاں سے چلے بریلی آئے گا، اس بریلی سے اور آگے چلے شاہجہاں پور آئے گا، اور آگے چلے لکھنؤ آئے گا. اب آپ مانے نہیں کہ آئے گا. جب آپ مانیں گے نہیں تو پھر وہاں کی تیاری کیسے کریں گے؟ وہاں کے لیے آپ اپنے جی پی ایس کیسے کھولیں گے؟ وہاں کے روڈز اور راستوں کی واقفیت کہ وہاں کیا کیا کیسے کیسے گزریں گے، کس کس جگہ سے کہاں پڑاؤ ڈالیں گے، کہاں اور آگے جائیں گے، یہ کیسے کریں گے؟ سرے سے اس کے بارے میں جب مانتے نہیں تو جانتے بھی نہیں، اسے جاننا بھی ختم کر دیا. تو وہ بڑے گھاٹے کے اندر ہوں گے. ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ ان کو جنہوں نے منع کر دیا یا مانا ہی نہیں سرے سے کیسا ہوگا، اور پھر وہ آ گیا. کہا ہے قرآن نے دوسرے استھانوں کے اوپر، دوسرے استھان پر، دوسری جگہوں پر کہ ذرا سوچو کہیں اگر ایسا ہوا کہ جو تم منع کر رہے تھے، جس کا انکار کر رہے تھے، اگر سچ مچ پیش آ گیا تب کیا ہوگا؟ تو وہ تو بہت گھاٹے کے اندر ہوں گے. قرآن نے اسے ایک دوسری جگہوں پر، سورہ کہف ہے 18ویں سورت، سورہ نمبر 18، اس میں کہا ان الفاظ میں وہی لفظ ہیں. دیکھیں اخسرون اور اخسرین یہ ایک ہی ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کرموں کے حساب سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے؟ کرم تو کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. وہ جسے ساری دنیا اچھے کرم کر رہی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ منزل نہیں معلوم تھی. تو تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے. اب یہ وہی ورڈز ہیں یہاں پر، یوں سمجھ لی کہ اس کا بھاشیہ، اس کی تفسیر ہے وہ جو قرآن میں 27ویں سورت میں تھا، اس 18 کے اندر اس کا بھاشیہ. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوششیں ساری جو ہیں کھو گئیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر، لاسٹ، اس منزل پر نہیں پہنچ رہی. وہ کرم جو کچھ کر رہے ہیں جب وہاں کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پھل ادھر نہیں پہنچے گا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے یہ رہے ہمیشہ اپنے کوشش کر کے اچھے اچھے کرم کرتے ہوئے سمجھتے یہ رہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، بڑی حسین، بہت ہی زیادہ پروپورشنیٹ، بہت اچھے لگنے والے چیزیں صنعا، جیسے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہوں، جو پیکج بنا کے بنا رہے ہیں وہ صنعت گری کر رہے ہیں، جو پیکج وہ بنا رہے ہیں بڑا اچھا بنا رہے ہیں، سمجھتے یہ رہے. اور وہ اسی دنیا کے اندر ان کے عمل جو ہے کھو گئے. وہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، ایوالو کرنے والا، اس کی آیات کا انکار کیا. ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا. اس کی ملاقات کا مطلب اس کے قانون سے ملنے کا، اس کے قانون اس کے قانون سے ملاقات کا انکار کیا، اس کے جو لا تھا. فحبطت اعمالہم، یہ سارے کرم بیکار ہو گئے جتنے یہاں کیے تھے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں یہ جو اسیسمنٹ ہوگا اس کی ضرورت نہیں ہوگی جسے اکثر لوگ، عام لوگ، آپ لوگ ترازو کے نام سے جانتے ہیں. کوئی ایسی ترازو نہیں ہوگی جیسی بنیا کی ترازو ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ اعمال رکھے جا رہے ہیں، اچھے رکھے جا رہے ہیں، دوسری طرف برے جا رہے ہیں، کدھر جھک گیا پلہ. جنرل کانسیپٹ آسانی کے لیے سمجھانے کا لوگوں کو یہی تھا. اسیسمنٹ ہے، وہ اسیسمنٹ جو ہوگا اس اسیسمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی آوشکتا ہی نہیں ہوگی. یعنی ترازو کس کام کے لیے قائم کریں، عمل پہنچے ہی نہیں. جب کرم وہاں نہیں پہنچے ترازو کس بات کے لیے؟ جو مانتے تھے برے عمل ان کے پہنچے، انہیں تو ان کے لیے اسیسمنٹ ہوگا، ان کو سزا بھی ملے گی، لیکن ان کے تو سرے سے نہیں پہنچے. تمہارے حساب کی ضرورت کہاں ہے، یا کچھ آیا ہی نہیں، تم یہ تمہارا اس کے لیے کچھ تیاری ہی نہیں کی تھی. فلا نقیم لہم، ان کے لیے تو
ترازو بھی قائم نہیں کی جائے گی، ان کے اسیسمنٹ ہوگا ہی نہیں کہ ارے کیا کر رہے ہو یہاں ہے، تمہارا ضرورت ہی نہیں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اور وہی جو شروع میں کہا تھا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، کہا کہ یہ قرآن تمہیں جس نے القا کیا ہے، تمہارے من کے اوپر جس نے اوترت کیا ہے، وہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. پرسنلی اس کے پاس سے آیا ہے، اس کا کلام اس کے پاس سے آیا. اب یہاں سے پھر یہاں تک آتے آتے اس کے پاس سے آیا، پھر ایک پرانا ہسٹری کا اتہاس کے اندر پیچھے چلے گئے. اس سے پہلے جو سورت گزری سورہ نمبر 26، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے جو ان کا انکاؤنٹر تھا وہ واقعہ تھا، ذرا تفصیل سے تھا. اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے پھر اس میں ہے سورہ نمبر 28، بہت زیادہ تفصیل سے. اس میں تفصیل تھوڑی کم ہے سورہ نمبر 27 میں. قرآن شریف میں پچھلے ہسٹوریکل ایونٹس یا گھٹنائیں جو بتائی گئی ہیں ایتہاسک، اس کے اندر سب سے زیادہ ذکر جو آیا ہے وہ حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل کے اندر جو اللہ کے بہت ایک زبردست نبی ہوئے، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ان کا آیا ہے پچھلے نبیوں کے اندر. ان کا سب سے زیادہ کیوں آیا؟ ایک بات تو یہ کہ اس کے بعد یہ قوم آ رہی ہے، بنی اسرائیل سامنے ہے. بنی اسرائیل کو وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سب کچھ وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا. بالکل ایک ایک قدم تم میں سے لوگ ادھر اس کے اوپر چلنے والے ہوں گے جو جب وہ لوگ بگڑ گئے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے اس کا تذکرہ بہت ہے کہ بار بار ریمائنڈ کرا دیں. اور اس لیے بھی ہے کہ جو پروفٹس تھے، جو پیغمبر اور نبی تھے، ان میں حضرت موسیٰ وہ تھے جن کا ٹکراؤ ایک ہی وقت میں سسٹم کے جتنے بھی بڑے بڑے سرغنے ہوتے، 3 بڑے سرغنے، ان سب سے تھا ایک ساتھ ٹکراؤ. ان کا پولیٹیکل پاور سے بھی تھا فرعون، ریلیجس ہیرارکی سے بھی تھا، مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹھگتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں، رولر بھی دبتا ہے ان سے اور ان کا لحاظ کر کے چلتا ہے. ان سے بھی ڈائریکٹ ٹکراؤ تھا. فرعون نکال لایا تھا. یہ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. حامان کو کہ اب ذرا سا تم بھی آؤ نکل کر، یہ موسیٰ جو کچھ لے کے آئے ہیں ذرا سا ان کے لیول پر تم یہ مذہبی باتیں کر لو ان سے. اور قارون تھا جو سرمایہ دار تھا، جو کیپٹلسٹ تھا اس وقت کا، جس نے سب کے لوگوں کا خون چوس چوس کے مال اکٹھا کیا تھا. اس مال سے وہ سپورٹ کرتا تھا رولرز کو، حکومت کو. حکومت اسے پروٹیکشن دیتی تھی. حکومت کو جو سپورٹ کرتے ہیں بڑے کیپٹلسٹ، تو حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے، آج بھی سپورٹ کرتی ہے. قانون ایسے بنائے جاتے ہیں کہ مال سب ان کے پاس پہنچ جائے، دوسروں سے کھینچ کر، دوسرے اور بزنس مین کے ہاتھوں سے نکل کر ان کے پاس اکٹھا ہوتا چلا جائے. تو حضرت موسیٰ وہ رسول یا وہ پروفٹ تھے جن کا ٹکراؤ ایک ساتھ ان تینوں پاورز سے تھا، ان تینوں کے سرغنوں سے تھا. تو اس لحاظ سے ان کی لائف کے اندر بہت زبردست اسٹرگل تھی. اس لیے ان کی مثالیں جو ہے وہ بہت زیادہ دی گئیں. اتہاس کے اندر بار بار جو پرانی مثالیں دی گئیں، ایک یہاں پر شروع ہوئی، اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ اتہاس میں یہ واقعہ گزرا تاریخ کے اندر. وہ اپنے یہاں سے گئے تھے، مصر سے یہاں سے نکلے تھے اور بھاگے تھے. پہلے تو شاہی محل میں پلے تھے اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلنا پڑا اور بھاگنا پڑا. پھر 8 سال رہے مدین کے اندر، مدائن کے اندر. وہاں 8 سال بکریاں چرائیں انہوں نے. پھر 8 سال کے بعد پھر وہیں پر انہوں نے ان کا نکاح ہوا، میرج ہوئی، اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کے وہ چلے واپس مصر کی طرف آنے کے لیے. تو اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ ان کے اوپر وانی کا اوترن ہوا، جہاں ان کو نبوت ملی. وہاں وہ اس شکل میں تھا کہ ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر تھے. شام کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو ان کو ایک آگ نظر آئی، آگ جیسی. آگ نہیں تھی. کہا انی آنست نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. وہ روشنی، وہ جیوتی ان کو یہاں سے آگ محسوس ہوئی.
آگ نہیں ہوتی خدا کے لیے یا ایشور کے لیے کسی کوئی تشبیہ جو ہے استعارہ وہ آگ سے نہیں دیتے. ان کو آگ محسوس ہوئی, آگ کی ضرورت بھی تھی. اور آگ کے اندر ایک بات اور بھی ہے, آگ کسی جگہ پر ہے تو کسی نے آگ وہ جلائی ہے. جانور آگ نہیں جلاتے, آگ انسان جلاتے ہیں, تو وہاں کوئی انسان ہوں گے. شاید راستہ مل جائے, ان سے پوچھیں کہ کدھر اس کے اندر شارٹیسٹ کٹ کون سا ہے, اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے جس میں سے نکل کر جا رہے ہیں, تو وہاں سے کچھ گائیڈنس شاید مل جائے. اور پھر ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے, وہاں سے کچھ میں سیکنے کے لیے بھی کچھ انگارے لے آؤں گا. انہوں نے ان کو ایک آگ جیسی نظر آئی, وہ آگ سمجھے تھے, اور یہ کہہ کر وہ چلے. فلما جاء نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین. اور جب وہ وہاں پہنچے تو آگ نہیں تھی وہاں. قرآن شریف میں 3 جگہ ہے یہ واقعہ. ایک سورہ طٰہٰ 20ویں سورت کے اندر ہے, اس سے اگلی میں آ رہا ہے سورہ نمبر 28 میں. وہاں کہیں نہیں کہ جب پہنچے تو وہاں آگ تھی. فلما جاء, جب وہاں پہنچے, نودیات, ایک آواز آئی. اس آواز کو بھی سمجھ لیں, کیفیت کو سمجھ لیں کہ آواز جو آئی اللہ کی آواز, یہ اسی لیے کلیم اللہ کہتے ہیں. اللہ سے جنہوں نے ڈائریکٹ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کلام کیا, بات کی, یہ ان کی ایک اسپیشلٹی تھی, ان کی ایک فضیلت یا پراتمکتا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ آواز ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور لوگ ہوتے تو انہیں سنائی دیتی. یہ تو ڈائریکٹ اندر آتی ہے, اپنے اندر گونجتی ہے جو کلام ان کا ہوا تھا. تو فلما جاء نودي ان بورك من في النار, جب وہاں پہنچے تو آواز آئی ان بورك من في النار. یہ جو آگ کی تلاش میں آئے ہیں, بابرکت ہے وہ جو آگ کی تلاش میں آیا. ومن حولها, اور جو اس کے آس پاس ہیں, جو اس کے آس پاس ہیں اس جگہ کے, تم جہاں آئے اور جو اس کے آس پاس ہے, اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جگہوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اس جگہ کے آس پاس جو ہے ان سب کے لیے بھی برکت. یہ ہولی پلیس ہے, یہ مقدس جگہ ہے. وسبحان اللہ رب العالمین, اور اللہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے, پرورش کرنے والا ہے, وہ پاک ہے, وہ بے عیب ہے, اور سب کو سب اسی کی سیوا و خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ دوسری جگہ 28ویں سورت میں جہاں میں نے بتایا, وہاں پہ بھی ہے فلما اتاہا. اور جب وہ پہنچے وہاں پر, اس سے پہلے ہی اس سورت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا آگ لے کر, آگ نظر آ رہی ہے, میں جاتا ہوں ابھی. فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ. تو آگ کہیں نہیں ہے, ان کا وہاں جو ایک میدان سا تھا, اس کے رائٹ سائڈ کے اندر جو کنارہ تھا, وہاں ایک پیڑ تھا, اس کے پاس سے ایک آواز سی آئی تھی, وہاں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی, پیڑ میں سے بھی نہیں تھی. ایک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے اس طرف سے ایک آواز, یہ آواز آئی ہے, اور وہ آواز یہ ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں ہوں اللہ رب العالمین. یہ آواز ان کے اندر گونجی. تو اب یہ ایک جگہ ہے, آگ نہیں ہے یہاں پر. اور اس جگہ کے بارے میں یہ سورہ طٰہٰ 20ویں سورت, یہاں پر بھی یہ بات ہے ان کا آگ لے کر آتا ہوں, آگ نظر آ رہی ہے. وہاں پہنچے تو آواز آئی. الگ الگ جگہ الگ الگ ڈیٹیلز ہیں پورے قرآن شریف کے, ہر ایونٹ کے بارے میں ایسی ہے کہ کچھ ڈیٹیل ایک جگہ ہے, کچھ ڈیٹیل دوسری جگہ ہے, کچھ ڈیٹیل جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, جس کی ضرورت وہاں پر تھی وہاں ہے. تو یہاں پر جو آواز آئی, وہاں آواز انی انا رب کا, میں ہوں تمہارا رب. بات وہی ہے, انی انا اللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا میں رب ہوں, میں اللہ ہوں. یہاں پر اس میں کہا گیا انی انا رب کا, میں موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک, جوتے اتارو اپنے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تم اس وقت پوتر مقدس وادی کے اندر ہو, گھاٹی کے اندر ہو. معلوم ہوا کہ جو پاک جگہ ہیں وہاں جوتے اتارنے چاہیے. وہاں صرف جوتے ہی نہیں, کسی بھی طرح کی اپوترتا یا گندگی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, چونکہ جوتوں کے اندر سب سے زیادہ گندگی لگتی ہے, اس لیے جوتوں کی بات ہوئی. ورنہ کوئی بھی گندگی لے کر وہاں نہیں جا سکتے جو مقدس اور پاک جگہ ہیں. تو جوتے اتروائے, کہا فاخلع نعلیک, اپنے جوتے اتارو.
اس وقت تم ایک بہت پوتر وادی میں ہو. انک بالوادی المقدس طویٰ. تقدس پوترتا جگہوں میں بھی ہوتی ہے. صاف لفظوں میں کہا گیا اس وقت تم مقدس وادی میں ہو. جن جگہوں پر کبھی اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہوتی ہے، اس کی کرونا دیا، وہاں رحمت کا نزول آگے بھی جاری رہتا ہے. جگہیں مقدس بھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں ان باتوں کا. صاف صاف لفظوں میں قرآن نے بہت سی جگہوں پہ ان باتوں کو کہا ہے. اور جگہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو نامبارک ہو جاتی ہیں، جسے اشبھ کے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جانا. ارے آرکیولوجی ہے بڑی زبردست. وہ پچھلی قوم ہے سمود، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اب وہ بڑے خوبصورت وہاں بڑے زبردست آج بھی پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے گھر ہیں، خالی پڑے ہیں. لوگ عذاب آیا تھا، لوگ مر گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں رکنا مت، ٹھہرنا مت، یہاں سے جلدی گزر جانا. ایک اسٹے کر رہے ہیں وہاں پر، انجوائے کر رہے ہیں، ایسا مت کرنا. کیا ضرور کیوں نہیں کریں بھائی؟ کیا ہر جگہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے نا؟ برسوں سے پڑی ہوئی ہے خالی جگہ، ہزاروں سال سے پڑی ہوئی ہے خالی جگہ، اور بڑے خوبصورت سین ہیں. تو وہاں پر کیوں نہ رک جائیں تھوڑا سا؟ کہا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں مت رکنا. جس جگہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہوتا ہے وہ جگہ پوتر ہوئی، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اس جگہ میں تقدس یا پوترتا بھی آئی. کبھی ایک دفعہ اگر رحمت اس کی نازل ہوئی ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ. یہاں پر تم ایک مقدس جگہ پر ہو اس وقت. اب غار حرا ہے، وہاں بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی. بہت بڑے بڑے بورڈ لگا دیے ہیں، شاید تھوڑے دنوں بعد بند کر دیں اسے. بہت سی چیزیں تو ہٹا چکے. ہمارے یہاں جس سوچ کے لوگ وہاں پر ہیں وہ ان کے یہاں تقدس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی مقدس کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا یہاں کہ انہوں نے وہاں پر یہاں کیا تھا، جمعہ کے خطبے میں کیا تھا، ابھی چند روز پہلے تذکرہ کیا تھا. یہ جتنی بھی سارے آثار ہیں، چیزیں ہیں، مثلا صفا مروہ جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. بلکہ وہاں آرکیٹیکچر کے لیے کہ اچھی بن جائے مسجد، قرآن نے کہا تھا لا تقم فیہ ابدا. اب یہاں ابدا کبھی یہاں پر اس جگہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے. وہ آرکیٹیکچر کی بیوٹی کے لیے اب اس جگہ کو جہاں پر جس جگہ پر انہوں نے سازشیوں نے اختلاف ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے کہ مسجد کے نام سے جو چیز بنوا دی تھی اسے توڑوا دیا گیا اور کہا اب یہاں پر کبھی نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے، وہ جگہ مسجد میں شامل ہے. اس لیے کہ بیوٹی اسی کے اندر آ رہی تھی. تو مسجد قباء کا ایکسٹینشن ہوا اور وہ اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر وہ جگہ ہے. جب تک ٹرکس تھے ترکی، انہوں نے اس جگہ کو الگ بنا رکھا تھا. ایسی وہ جگہ جو دنیا باقی رکھتی ہے صرف اپنی یادوں کو لانے کے لیے، پرانی کی ہسٹری کی، اور اس کو آرکیٹیکچر آرکیولوجی کے نام سے باقی رکھتی ہے. ان آثار کو جو اپنے انہوں نے آثار مٹا دیے سارے. آثار مٹنے سے ہسٹری مٹتی ہے، تاریخ مٹتی ہے. لوگ اپنی تاریخ سے کٹ جاتے ہیں. جا کے دیکھیں خندق کیسی تھی، کیا جگہ کیسی تھی، تو اس ہسٹری سے کٹتے چلے جاتے ہیں لوگ. بہرحال ان کا کہ ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ انداز ہے جو ان کے عقائد ہیں کہ نہیں جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، احد پہاڑ کے بارے میں حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یہاں کبھی آیا کرو تو جنت کے باغیچوں میں سے کچھ کھا لیا کرو. جنت کے صحابہ نے کہا رسول اللہ جنت کے، کہا کہ ہاں یہاں یہ جگہ جو ہے کچھ کھا کر جایا کرو جنت کے باغوں میں سے. تو کچھ جگہوں میں کچھ تقدس بھی ہوتا ہے، پوترتا بھی ہوتی ہے. اور تو فرمایا کہ اس وقت تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. انک بالوادی المقدس طویٰ. فلما جاء نودی ان بورک من فی النار، واپس وہ آیت جس کی تشریح ابھی چل رہی تھی. جب وہاں پہنچے تو کہا کہ فرمایا کہ اب جو اس آگ کی تلاش میں آیا اور اس پورے ماحول میں جو ہے اس کے لیے اس وقت برکت ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ وہ میں ہی ہوں اللہ
جو زبردست بھی ہے، طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ آواز آ رہی ہے، صرف ان کے اپنے اندر گونج رہی ہے. والق عصا کا، اب اس کی ڈیٹیلز الگ الگ الفاظ میں کہیں زیادہ ڈیٹیلز ہیں، دوسری صورتوں میں بھی ہیں. یہاں کوئی بہت سا حصہ اسکپ کر کے، زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے اسے ان شارٹ دیا. اب اپنی لاٹھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا سا ڈالو زمین پر. فلما راہ تہتز کانہا جان واللہ مدبرا ولم یعقب. اور جب انہوں نے لاٹھی کو ڈالا اور اس کو انہوں نے بل کھاتے ہوئے دیکھا، گویا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سانپ ہو، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر نہیں دیکھا، واپس نہیں مڑے، ایسے بھاگے. جس نے 7 سال بکریاں چرائیں، آپ یہاں پر کسی چرواہے سے ذرا سا مل لیجیے، یہ جو گاؤں میں اور اس میں جو رہتے ہیں میدانوں کے اندر، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آپ چیخ مار کے بھاگ جائیں گے. سانپ کے نام پہ وہ پوچھیں گے کہاں ہے بھائی، کدھر ہے، مار دیں گے جا کر یا پکڑ کے بھی لے آئیں گے. یہ جنگلوں کے اندر جس کو بکری چرانے کی ٹریننگ مل گئی ہے 8 سال تک جنگل میں، پہاڑوں میں، وہ سانپ سے بھاگے گا؟ بھاگے سانپ سے نہیں تھے. یہ تو عجیب واقعہ پیش آیا. ایک تو پہلے اوپر ایک رعب طاری تھا، آواز آئی ہے، اللہ کی آواز آئی ہے، ایک بڑا رعب طاری تھا، کہا لاٹھی ڈالو، ڈال دی. اب ایک پورا رعب ہے. اب وہ جو لاٹھی انہیں محسوس ہوئی سانپ، اور لاٹھی جو ہے سانپ کی طرح نظر آئی، اس پر بھاگے ہیں وہ. ویسے کوئی سانپ ہوتا تو نہیں بھاگتے. تو وہ ڈر کر بھاگے کہ عجیب یہ کیا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے یا بڑے خطرناک کچھ ہے. یا موسیٰ، پھر آواز آئی، لا تخف، خوف مت کرو، ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون. بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضور ہمارے پاس جب ہم ساتھ ہوں تو رسول ڈرتے نہیں ہیں. ڈر تو نکل جانا چاہیے جب میں ساتھ میں ہوں. آپ سب بھی رسول ہیں نا، تو بہت بڑی بات ہے رسول کے رسول. فرق کتنا ہے، کہا ہمارے حضور جب ہم ساتھ میں ہوں اسے ساتھ میں لے لیجئے، اسے آپ بھی ساتھ میں لے لیں. کہا ڈر نکل جائے گا، پھر ڈر کی گنجائش نہیں بچتی. کسی کے دل میں خوف کا اتنا سا شائبہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ رسول نہیں ہے. رسول کے رسول، سندیشٹا کے سندیشٹا نہیں ہیں آپ. اگر ڈر آ رہا ہے دل کے اندر کیا ہوگا، یہ حالات کیسے، یہاں پکڑے جائیں گے، یہاں مارے جائیں گے، تو پھر نہیں ہے. رسول رسالت کا اسٹیٹس نہیں ہے، یا اس کو ساتھ میں نہیں لیا ہے. ہمارے حضور جب ہم ساتھ میں ہو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات، ہمارے رسول ڈر رہے ہیں، چاہے وہ سانپ ہوتا، چاہے اور کوئی بڑی چیز ہوتی، ڈر کا تو سوال نہیں. جب میں ہوں، آواز دی تھی تمہیں، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. ہمارے ساتھ میں ہونے والے رسول کبھی ڈرا نہیں کرتے. ڈر وہاں سے، ابھی تو پہلا موقع تھا، ایک پہلا ہیومن ری ایکشن تھا، اس کے بعد پھر وہ یقین آتا چلا گیا، یقین کی کیفیت. لیزلی ہیزلٹن ایک ایگنوسٹک ہے، بہت مشہور، جگہ جگہ بہت اسپیچز دیتی ہیں، بہت مسلمان جاتے ہیں، بہت اسلام کی بہت تعریف کرتی ہیں. قرآن شریف پہ انہوں نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، بہت تعریف کی ہے، بہت مشہور ایگنوسٹک ہے. انہوں نے لکھا کہ غار حرا میں، اس کیو میں، اس گپھا کے اندر، جس میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، فرشتہ آیا، پہلی مرتبہ وحی آئی تو ڈر گئے. یہ ڈر گئے اس وقت. وہ جب وہاں سے لوٹ کے آئے تو کانپ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے. یعنی وہ کانپنا سردی نہیں تھی، وہ ہوتا ہے نروس سسٹم، اعصاب تو کب کبھی چڑھ جاتی ہے، اعصاب لوز ہو جاتے ہیں، نروس سسٹم کام نہیں کر رہا. تو اتنے زیادہ خوف آ گیا تھے، اتنا ڈر گئے تھے. ان کا یہ بڑا نیچرل ری ایکشن ہے. کوئی اگر ڈھونگی ہوتا، جہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، وہ آ کے کہتا میرے پاس فرشتہ آیا تھا، یہ سب میں یہ لایا ہوں، دیکھو میں آج رسول ہو گیا، میں آج میسنجر آف گاڈ ہو گیا. ڈھونگی یہ کرتا، آنے کے بعد دعوے کرتا. یہ پہلا انکاؤنٹر تھا، پہلی مرتبہ بات تھی، بالکل نیچرل ری ایکشن تھا کہ ڈر گئے. یہ ڈر بتا رہا ہے کہ وہ سچے تھے. اب اس کے بعد پھر یقین و وشواس و وہ چیزیں ساتھ کی شروع ہوئیں کہ نہیں، اللہ کی طرف سے وہی ہے. ایک اسکالر تھے، انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر تفصیل
ان کو دل کو ڈھارس ہوئی اور پھر اس کا انتظار کرنے لگے اور پھر وہی آنے لگی، ایک روٹین بن گیا بات. لیکن یہ پہلا ریئیکشن تو ڈر کا وہاں پر بھی تھا. ایسے اس وحی کے موقع پر ایسا واقعہ ایک پیش آیا کہ یہاں پہلے ریئیکشن پہ، لیکن پھر اس کے فوراً بعد، اس پہلے ریئیکشن کے بعد پھر یہ ہے کہ اب کسی جگہ اب چاہے فرعون کے دربار میں پہنچ جائیں ڈرنے کا کوئی مقام نہیں. چاہے فرعون، چاہے یہ ہو کہ وہ جو کھڑے کھڑے سب کی گردنیں اڑوا سکتا ہے، پھر ڈر نہیں آتا. تو کہا کہ ہمارے ہم ساتھ میں ہوں گے، رسول ہمارے ڈرا نہیں کرتے. اللہ من ظلم، ڈرتے تو ظالم ہیں، اور سوائے ایسا ظلم کرنے والوں کے جنہوں نے ایسا ظلم کر ڈالا، ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. لیکن ظلم کرنے کے بعد بھی ہمارے یہاں تو وہ موقع آتے ہیں کہ کسی نے زیادتی کی، ٹرانسگریشن کیا، اپنی حدوں کو کراس کر گیا، اس کو ڈرنا چاہیے. لیکن وہ بھی اگر اپنے اعمال کو، اپنے کرموں کو بدل لے پھر، اور پھر اچھے کرم کرنے شروع کر دے، تو پھر کہا اس کے لیے بھی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں غفور، میں ڈھک دیتا ہوں. میری یہ صفت ہے، یہ ایٹریبیوٹ ہے میرا کہ میں ڈھک دیتا ہوں. اگر کسی نے اپنے آپ کو بدل لیا، اس کا برے انجام سے بچا لیتا ہوں میں، اور رحم کرنے والا بھی ہوں. تو پھر وہ جنہوں نے کچھ زیادتیاں کر ڈالی، جب وہ اپنے اعمال کو، اپنے کرموں کو بدل لیں تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. رسول کا کیا مطلب کہ وہاں تو زندگی پوری پوتر اور پاک ہے، وہاں تو ڈر کا مطلب ہی نہیں کوئی. میں تو انہیں بھی معاف کر دیتا ہوں کہ ان کی زندگی میں سے ڈر ختم ہو جائے، جنہوں نے کچھ سیمائیں توڑی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اپنے کرموں کو ٹھیک کر لیا اور برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا. وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. یہ دوسرا معجزہ تھا، یا دوسری نشانی تھی، یا دوسری سائن تھی، دوسرا چمتکار تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ان کو طاقت دینے کے لیے کہ وہ فرعون کے پاس جا سکیں. دیکھیے ایسی کوئی طاقت نہیں دی گئی کہ وہ شو کر دیں، پھو کر دیں اور بھسم کر دیں اسے فرعون کو. لیکن یہ دکھانا تھا کہ کچھ وہ چیزیں جو تم نہیں کر سکتے اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے پاس نہیں تھیں. تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ یقین دلانے کے لیے تو فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اسی کے محل میں پلے تھے، کہ یہ جو کسی کے بس میں نہیں ہے وہ لے کر آئے ہوں، اللہ نے دیے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، اسی کا پیغام، اسی سندیش لے کر آیا ہوں. اس لیے تھا. باقی تو پھر وہ باقی نارمل انسانوں کی طرح تھے اپنی قوت و طاقتوں کے اندر. وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اور پھر یہ دوسری چیز تھی کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر سینے کے پاس وہاں ڈالو، وہ باہر نکلے گا تو چمکتا ہوا وائٹ نکلے گا، من غیر سوء، وہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی طرح کا اس میں عیب نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں سے چلا ہے، وہ آشیرواد دینے والے ہاتھوں میں سے جگہ جگہ جو بناتے ہیں وہ روشنی نکل رہی ہے، وہ یہ اصل میں حضرت موسیٰ جو ہیں یہ ان کے اس واقعے سے چلا ہے، ان کے ہاتھ روشن ہو گیا تھا. کہا یہ نشانیاں ہیں فی 9 آیات. ابھی 9 بہت سی سائنز ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے اکٹھی، یا فرعون کے لیے، آل فرعون کے لیے ہیں. اس میں سے وہ 9 میں سے 7 تو آئیں گی، ابھی یہ 2 تم ساتھ میں لے کر جاؤ. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کے پاس ان 9 میں سے ان 2 نشانیوں کے ساتھ، ان 2 سائنس کے ساتھ جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین. یہ وہ ایسی قومیں ہیں جو سب حدیں توڑ گئے ہیں، ایسی قوم ہے جو ہر طرح کی سیمائیں پار کر چکے ہیں. تم پہنچو ان کے پاس. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ. اور جب ہماری کھلی کھلی روشن آیات جو ہیں جن سے آنکھیں کھل جائیں، مبصرۃ، جب وہ ان کے پاس پہنچی ہماری آیتیں، یہ جو لے کر گئے تھے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کلیئر کٹ جادو ہے، یہ تو جادو سیکھ کر آ گئے تم، اور یہاں آ کے کہہ رہے ہو کہ تم ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئے ہو. وجاہدوا بہا. اب بہت تفصیلات آپ کے سامنے پچھلی صورتوں میں آ چکی ہیں، وہ سب یہاں پر نہیں ہیں. یہاں تو ایک مختصر شارٹ بیچ میں اس واقعے کو دوبارہ دہرایا تھا کہ دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی زیادتی کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہوتا ہے. وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. اور انہوں نے ظلم سے اور بڑائی سے خود بڑا بنتے ہوئے
ان کو انکار کیا، ان سے بحث کی، ان سے جھگڑا کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. یہ تھی اصل بات بتانا. پھر دیکھو جنہوں نے جو فساد پھیلاتے ہیں، جو بیلنس بگاڑتے ہیں سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اس انجام میں وقت لگا. یہ 4 دن کی بات نہیں تھی، بہت لمبا سمے تھا، جب بہت لمبا عرصہ تھا جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے. پھر وہ 9 میں سے وہ 7 آیات بھی، وہ 7 نشانیاں بھی نازل ہوئیں، وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھی. وہاں چاروں طرف ٹڈیاں چھا گئیں، چاروں ہر جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف طرح کی جو چیزیں آتی گئیں کہ ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا تھا. اب وہ ڈرتے تھے، روتے تھے. جب سب پریشان ہو جاتے تھے، مینڈک ہی مینڈک بھر گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے زیادہ اب مینڈک کی پیدائش ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھانے میں اور کپڑے میں اور بستر پہ اور ہر جگہ چیخے مار گئے. پھر وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ سے اپنے رب سے ذرا پرارتھنا کرو، دعا کرو اس عذاب کو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی. 2 تو وہ تھی جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دے کر بھیجی تھی، اور تیسرا اس لحاظ سے حضرت موسیٰ کو ایک ذریعہ بنایا تھا کہ جب وہ پھر پریشان ہو کے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے، تم مجھ سے اگر پرارتھنا کر کے اس مصیبت کو ہٹوا دو. وہ دعا کرتے تھے، ہٹ جاتی تھی، پھر مکر جاتے تھے. تو پھر اس میں بھی بہت لمبے لمبے عرصے کے ساتھ میں وہ 7 جو نشانیاں تھیں وہ اور آئیں. اور پھر اس کے بعد پھر جب انہوں نے زیادتی کی اور پھر ان کو سزا ملی، اور سزا ملنے کے بعد فرعون کا لشکر ڈوبا. تو دیکھو کہ پھر کیف کان عاقبۃ المفسدین. جو بیلنس بگاڑتے ہیں، توازن، سنتولن بگاڑتے ہیں سوسائٹی کا، معاشرے کا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہاں تک ہم پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، واقعہ شارٹ میں بتایا گیا، جو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں اس سے پہلی صورت میں تھا، میں نے ابھی بتایا. اس کے بعد میں آ رہا ہے اس صورت میں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت سلیمان بتایا یہ گیا، یعنی اشارہ کرنا یہ مقصد ہے پچھلی صورت کے ساتھ میں، کرم کے اندر، تفصیل کے اندر، کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام غلامی سے نکال کر لائے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تک پہنچ گئے تھے، اس بارڈر تک. کہا جاؤ اس بستی کے اندر. انہوں نے کہا بڑے تگڑے لوگ ہیں یہاں، تو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پھر وہ بھٹکتے رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے آئے، اور پھر اللہ نے ان کو وہ بستی دے دی، یہ فلسطین اور اس کا علاقہ پیلسٹین. اس کے بعد پھر وہاں پر ان کی پاور شروع ہوئی. پھر اس پاور کا جو پیک تھا، عروج، وہ جو پیک تھا وہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جب بنی اسرائیل کے اندر ہی وہ رسول یا نبی بن کر آئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو وہ پیک تھا پاور کا ان کی، اور ان کے علاقے کا اور ایریا کا. جتنا ایریا ان کو اس وقت ملا ہوا تھا، جتنے ایریا میں بنی اسرائیل پھیلے تھے، وہ بہت خوشحال تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے نبی بھی تھے اور اس علاقے کے شاہ بھی تھے. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر کمبائنڈ تھیں. اس کے بعد یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ. کہ ایک واقعہ تو یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو جنہوں نے گڑبڑ کی اور ٹکرائے ان کا انجام کیا ہوا. اور وہاں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا، شیبا، یمن کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کی ملکہ تھی. اس نے پہلے تو اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ ان سے جنگ کریں گے ہم، لیکن وہ بہت سمجھدار تھی. اس نے فائنل فیصلہ کیا جنگ نہیں کریں گے، اور اس نے سرنڈر کیا، اس نے اطاعت قبول کی، وہ ایمان لے کر آئی. تو پھر وہ لوگ خوشحال رہے اور بچ گئے. تو یہ دوسرا حصہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو انکاؤنٹر تھا، وہ اب اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. ہم آیت نمبر 14 تک 14 تک پہنچے، سورہ نمبر 27 سورہ نمل کی. اور یہ نمل لفظ بھی پھر آگے، یہ نمل جس کے معنی پتہ ہے، معنی تو چیونٹی ہوتے ہیں، لیکن نمل ورڈ اس کے اندر آیا ہے، آگے آ رہا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی اصل میں وہی واقعہ ہے جہاں سے وہ ورڈ، یہ وہ لفظ نکالا گیا ہے جو اس سورت کا نام ہے. تو آیت نمبر 15 سے اگر زندگی رہی، 15 سے سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آئندہ جمعے کو. سبحان